ہائکنگ کے دوران کئی قسم کے حالات سے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کاندھوں پر رکسیک کا بوجھ اٹھا کر پہاڑوں کی بلندیاں چڑھنا پڑتی ہیں، شوریدہ سر ندی نالوں میں اتر کر انہیں عبور کرنا، پتھریلی راہوں پر چٹانوں کے وار سہنا، اور ان سب کے ساتھ ساتھ خراب موسم سے نبرد آزما ہونا، یہ سب ہائکنگ کا حصہ ہیں۔ وطن عزیز کے شمالی علاقوں میں کئی ایک ایسی چیزیں موجود ہیں جو دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہیں۔ ہماری منزل وادی نیلم اور وادی استور کی حد فاصل پر واقع بلور کسی جھیل تھی۔ وادی نیلم دنیا کی حسین ترین وادیوں میں سے ایک وادی ہے۔ کیل سے بذریعہ جیپ عازم تاؤبٹ ہوئے اور 10 کلومیٹر کا سفر طے کر کے مچھل نامی مقام پر ایک خوبصورت آبشار پر پہنچے، جس کا چھینٹے اڑاتا پانی مسافروں کی تھکاوٹ دور کر دیتا ہے۔ تاؤبٹ وادی نیلم کا ایک بہت ہی خوبصورت اور دلکش مقام ہے۔ پہاڑوں پر کئی پرسکون گوشے موجود ہیں۔ بلندی سے علاقے کا منظر بہت ہی دلکش اور اپنی مثال آپ ہے۔ سطح سمندر سے 8500 فٹ بلند اس قصبے میں دریائے نیلم اور دودھگئی ندی باہم مل جاتے ہیں۔ ہرے بھرے درختوں سے ڈھکی کوہساروں کی ڈھلانیں اور مخملی گھاس میں لپٹی وادی میں دریائے نیلم اور دودھگئی ندی کا سنگم قدرت کی خوبصورت صناعی کا نظارہ پیش کرتا ہے۔ تاؤبٹ سے ہماری ہائکنگ کا آغاز ہوا۔ اجتماعی سامان خچر پر لاد کر کوہنورد اپنے رکسیک کمر پر بوجھ کیے بلور کسی جھیل کی راہوں پر روانہ ہو گئے۔ تاؤبٹ سے اگلا مقام دودھگئی ہے۔ یہ جنگل سے ڈھکا مقام جنگلی حیات سے بھرا پڑا ہے۔ گھنے درختوں کے بیچ دودھگئی ندی کا شفاف پانی رواں دواں ہے۔ جنگل سے ایک راستہ شکر گڑھ جھیل کی طرف نکلتا ہے، جبکہ دوسرا راستہ کامری ٹاپ سے ہوتا ہوا منی مرگ کی طرف جا نکلتا ہے۔ دودھگئی ندی کی سنگت میں چلتے ہوئے ہم اس مقام پر پہنچے جہاں بلور نالا دودھگئی ندی کے ہم رکاب ہو جاتا ہے۔ اب ہمارا سفر اسی بلور نالے کے ساتھ ساتھ شروع ہوا۔ بلور نالا وادی کے بیچوں بیچ رہتا ہے۔ کوہساروں کی ڈھلانیں بلند درختوں اور وادی سرسبز گھاس کا مخملی قالین اوڑھے ہوئے ہے۔ انہی کوہساروں میں چند خانہ بدوشوں کی ایک بستی آباد ہے۔ یہاں رات قیام کے لیے خیمے لگائے۔ صبح سفر کا دوبارہ آغاز کیا۔ اب ہماری منزل بلور کسی جھیل کا بیس کیمپ تھا۔ یہ راستہ پہاڑوں کی ڈھلانوں پر ہر طرف بکھری چراگاہوں سے آراستہ ہے۔ موسم اور وادی کے دلکش رنگوں میں یوں محسوس ہوا گویا ہم فردوس بری کے کسی گوشے میں قدم اٹھا رہے ہیں۔ بلور گاؤں پہاڑوں کے دو بلند سلسلوں کے بیچ کم و بیش 11,000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ وادی دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے
کہ بلور گاؤں نے قدرتی حسن سے خاصا حصہ وصول کیا ہے۔ مقامی بکروال نے ہمیں رات کے لیے خانہ خدا میں قیام کی تجویز دی۔ بکروال اگرچہ معاشی لحاظ سے غریب ہیں لیکن مہمان نوازی کی دولت سے مالا مال ہیں۔ صبح کی نکلی دھوپ یہ پیغام دے رہی تھی کہ سورج خوب چمکے گا۔ سورج کی روپہلی کرنوں کی میت میں پہاڑ کے سینے پر قدم قدم چڑھتے ہوئے ہم خاصی بلندی پر آ گئے۔ بلور ٹاپ کی بلندی تقریباً 14,000 فٹ ہے۔ ٹاپ سے ایک راستہ ریاٹ جھیل جبکہ دوسرا بلور کسی جھیل کے لیے نکلتا ہے۔ ریاٹ جھیل کو ایک نظر دیکھ کر ہم اپنے ہدف بلور کسی جھیل کی طرف بڑھے۔ جب جھیل پر نظر پڑی تو آنکھ چھپکنا بھول گئے۔ ہنستی مسکراتی بلور کسی جھیل ہمارے سامنے موجود تھی۔ بلند کوہساروں اور دلکش وادی کا عکس جھیل میں پڑ رہا تھا۔ 1.5 کلومیٹر لمبائی اور 1 کلومیٹر چوڑائی کی حامل بلور کسی جھیل سطح سمندر سے 12,500 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ سحرخیز حسن کی حامل بلور کسی جھیل کی لمبائی اس قدر تھی کہ ہم 45 منٹ پیدل چل کر دوسرے رخ پر پہنچ پائے۔ جھیل کے کنارے اجتماعی تصاویر کے بعد بلور کسی کو الوداع کہہ کر ریاٹ گاؤں کی طرف اتر گئے۔ ریاٹ گاؤں سے چیچڑی پہنچے اور 58 کلومیٹر کی مسافت کے بعد ہماری ہائیکنگ کا